السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج میں استخارہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ استخارہ کیا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اکثر بہنیں پوچھتی ہیں، یوٹیوب پہ پوچھا جاتا ہے کہ استخارہ کیسے کیا جائے، استخارہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، کس وقت کرتے ہیں، کیا استخارہ کر کے سونا ہوتا ہے، کیا استخارہ صرف رات کو کیا جاتا ہے، کیا استخارہ کے بعد خواب آتا ہے، خواب دیکھنا ضروری ہے کیا استخارہ کریں گے تو پھر ہمیں خواب آئے گا، آخر استخارہ کیا ہے، کیا ہم خود استخارہ کر سکتے ہیں، کیا استخارہ دوسروں سے کروایا جاتا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو ملیں گے حدیث کے مطابق۔ اور یہاں پہ افسوس سے مجھے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ لوگوں نے استخارہ کو کاروبار بنا لیا ہے، باقاعدہ بورڈ لگ گئے ہیں، دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں ہم سے استخارہ کرائیں۔ مسئلہ بیچ میں کیا ہے؟ پیٹ پوجا، کہ آئیں فیس دیں، پیسہ دیں، ہم سے استخارہ کروائیں۔ اللہ عالم کوئی ویسے بھی کرتے ہوں گے، لیکن افسوس کہ استخارہ کروایا نہیں جاتا، استخارہ کیا جاتا ہے۔ دین بہت آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل میں ڈالا، ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا طریقہ کہ استخارہ کرو، کوئی بات ہے، کوئی مشکل کام ہے تو استخارہ کرو۔ استخارہ کیا چیز ہے؟ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورے کو استخارہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو ہم آپس میں بہن بھائیوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، کوئی دوست احباب ہو اس سے مشورہ کریں گے، مشورہ لیں گے، وہ بھی سنت طریقہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا ہے، کیا خیال ہے، کیا طریقہ ہے۔ تو یہ استخارہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارے کو اپنے صحابہ کرام سب کو عام سکھاتے تھے کہ جب کوئی کام کرنا ہو تو استخارہ کرو، اللہ سے مشورہ کر لو، تاکہ ہمارے لیے وہ کام بعد میں حسرت نہ بن جائے، افسوس نہ بن جائے۔ استخارہ کر کے بات ہم نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت ہو، اور فرماتے کہ جس کو کوئی حاجت ہو 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے اور بجائے حاضل امر کے اپنی حاجت کا نام لے۔ استخارہ کی دعا آپ کو اسکرین پہ انشاءاللہ مل رہی ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ جہاں ھذا الامر کا لفظ آیا وہاں پہ ہم نے ھذا الامر نہیں بولنا، یہاں پہ ہم اپنا کام بیان کریں گے، اپنی حاجت بیان کریں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام میرے لیے بہتر ہے تو رستے آسان کر، نہیں بہتر تو میرے لیے رستے روک دے۔ یہاں پہ اللہ سے ہم بات کریں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے۔ پھر آگے بولیں گے ویسے ہی دعا، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ و ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ پھر ھذا الامر کا لفظ آیا، یہاں پہ ہم ویسے ہی اپنی حاجت بیان کریں گے، اپنے الفاظوں میں، اپنے ہی الفاظوں میں بیان کریں گے۔ شر لی، آگے پھر ویسے ہی پڑھیں گے، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ ترجمہ اس طرح ہے، اللہم انی، اے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، اور آپ سے بڑا فضل چاہتی ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں، میں کمزور ہوں، آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں، آپ چھپی چیزوں کو بھی جانتے ہیں۔ یا الہی، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام، جہاں پہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ بولیں گے تو یہی اس میں آ جائے گا، میرا یہ کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں
کیا میرے لیے بہتر ہے؟ کیا میرے لیے ٹھیک ہے؟ اگر میرے لیے ٹھیک ہے میرا دل مطمئن کر دے، میرے لیے رستے آسان کر دے۔ اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے میری دنیا آخرت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ میرا دل جہاں سے ہٹا دے، مجھے اس سے بچا لے، رستے بند کر دے۔ خیر لی، آگے پھر ویسے ہی پڑھیں گے، میرے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے لیے اگر بہتر ہے، یہ اس کا ترجمے میں ویسے ہی جا رہا ہے، میرے انجام کار میں تو مقدر کا رزق اور آسان کا رزق میرے لیے، پھر مجھے بھی برکت عطا کر، اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو دور کر دے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے۔ میرے مقدر میں کر میرے لیے بہتر ہے جہاں کہیں بھی، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ یہ اس کا ترجمہ اور جو دعا تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کا حکم یہ ہے، ہم اس کو دن کے کسی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھیں گے، جیسے فجر کے بعد سورج نکل آتا ہے، نکلنے کے بعد جو اشراق ہمارا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے ہم ظہر تک ہمارا یہ وقت نوافل کا وقت ہے۔ یہاں پہ ہم استخارہ بھی کر سکتے ہیں، ظاہر 2 نفل پڑھنے ہیں تو یہ بھی ہمارے استخارے کا ٹائم بہتر ہے۔ اس کے بعد ظہر کی ہم نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ بھی ہم 2 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ظہر سے لے کے عصر تک ہمارے لیے نوافل کا ٹائم ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عصر کے بعد ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ پھر مغرب کے ساتھ بھی ہم 2 نفل پڑھ سکتے ہیں اور دعا استخارہ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد بھی ہم عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد سحری تک تو ماشاءاللہ پھر نوافل کا ہی ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، جتنے مرضی نفل پڑھیں، استخارہ کریں، جو مرضی کریں۔ ہم 2 نفل پڑھیں گے اور نفل پڑھ کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ درود شریف پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں۔ دعا کے اندر جیسے آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے ویسے اس کو پڑھیں۔ حاضر امر کی جگہ پہ آپ نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ نفل پڑھ لیے، دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور توکل کریں اور اٹھ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مشورہ کر رہے ہیں، جس طرح ہم آپس میں بہن بھائی رشتہ دار احباب مل کے بیٹھتے ہیں، کسی کام کے لیے مشورہ کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو عزیزات یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، یہ مشورہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے مشورہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارے لیے حسرت نہیں ہوتی کوئی۔ حسرت کا مطلب کہ اگر اس کے بعد کوئی نفع کوئی نقصان ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے حامی و ناصر ہیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے وہ، اگر ہے تو تب بھی بہتر ہے، نہیں ہے تو تب بھی بہتر ہے، وہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ سے مشورہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ادھر رستے کھول دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دیں گے۔ جس کام کے لیے ہم نے استخارہ کیا ہے اس کی طرف اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ کی طرف سے رستے کھل جائیں گے، وہ کام ہونا شروع ہو جائے گا، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ہم اس کو کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اس میں رکاوٹیں آ جائیں گی، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کریں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں ہم کچھ سوچیں گے نہیں، وہاں بیٹھ کے اس بات کا انتظار نہیں کریں گے، بس بات اللہ پہ چھوڑ دی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ استخارے کے بعد ہم اپنا رستہ اختیار کر لیں گے، جو کام ہم کر رہے ہیں ہم نے اس کو کرنا شروع کر دینا ہے، اس پہ چل پڑیں گے، بس باقی سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 کام ہوتے ہیں، 3 کام ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں معاملے، ہم کہتے ہیں ان میں سے کون سا کام ہم سلیکٹ کریں، کس کو کریں کس کو نہ کریں، تو اس کے لیے بھی استخارہ ہی ہے۔ جو ہونا ہمارے لیے بہتر ہوگا، قدرت کی طرف سے ہمارا دل اس میں مطمئن ہو جائے گا۔ مطمئن کیسے ہوگا؟ ہم نے جو کام کرنا ہم وہ شروع کر دیں بس، اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہوتا جائے گا تو وہ سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہے، نہیں ہو رہا تو سمجھیں نہیں ہو رہا۔ استخارہ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، اس کا صحیح بہترین جو طریقہ ہے وہ 7 دن ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں سفر میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی ہے، ہم نفل نہیں پڑھ سکتے، کوئی ایسا مسئلہ یکدم فوراً پیش آ گیا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں، نفل پڑھنا مشکل ہے یا پڑھ نہیں رہے، جو صورت بھی بن گئی ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا استخارہ بھی ہے۔ چھوٹا استخارہ کیا ہے؟ اللہم اخر لی واختر لی، اے اللہ مجھے اختیار دے دے۔ اللہ کے نزدیک اگر بہتر ہے تو اختیار اللہ تعالیٰ دے دے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہم چلتے پھرتے پڑھتے رہیں اللہم اخر لی واختر لی، اللہم اخر لی واختر لی۔ یہ چھوٹا استخارہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم
بے فکر ہو جائیں گے، اللہ پہ بات چھوڑ دیں گے۔ اب استخارے کے بعد کوئی خواب نہیں آتا، کوئی خواب نہیں ہمیں آئے گا، خواب کا بالکل انتظار نہ کریں۔ ہاں اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے، مومنین کو، اللہ کے نیک بندوں کو سچے خواب بھی آتے ہیں، آ سکتا ہے، لیکن وہ اس کی شرط نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ ہمیں خواب آئے، آج نہیں آیا، کل نہیں آیا، پرسوں نہیں آیا، جی اتنے دن ہو گئے استخارہ کرے خواب ہی نہیں آیا۔ نہیں، ہمیں خواب کا کوئی انتظار نہیں کرنا ہوگا، خواب شرط نہیں ہے۔ ہم دعا کر کے نفل پڑھ کے اللہ کے اس کام کو ہم کرنا شروع کر دیں گے۔ اب رات کو کرنا ہے جی، خواب آنا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اس کے بعد سونا ہے، بالکل غلط ہے، کوئی یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کی آیات سکھاتے تھے اس طرح سکھاتے تھے، تو یہ تو ہم چلتے پھرتے جس وقت بھی کریں، اس کا تو کوئی ٹائم ہے ہی نہیں، ہم ہر وقت ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین استخارہ جو ہے وہ بہت آسان ہے، لوگوں نے اپنے کاروبار کی خاطر اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس کو کیا کریں، اللہ تعالیٰ کام میں برکت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی خواب نہیں ہے، کوئی اس میں اشارے وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس میں ٹائم فکس نہیں ہے، کوئی رات کو کرنا ضروری نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ استخارہ بہت آسان ہے، بے فکر ہو کر کریں، جب مرضی کریں اور ہر وقت کرتے رہیں۔ استخارہ ہر کام اپنا اللہ کے سپرد کر کے کرتے رہیں، اللہ مخیر لی وختار لی پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد حاضر ہوگی، اللہ تعالیٰ ساتھ تعاون کریں گے، انسان کے راستے کھلتے ہیں، انسان پریشان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے بھی سمجھائیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔